اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، جو لوگ میت کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ کر اس میت کو بخش دیتے ہیں، ان احکامات کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ جو لوگ ایصال ثواب یا بخشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ مردے یا میت کے لیے قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، ایصال ثواب کی نیت سے قرآن کریم میت کے لیے پڑھا جائے، اس کا ثواب اس میت یا مردے کو ملتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء کرام کا ماننا ہے اس میت کے عمل اور اعمال کا ہی ثواب ملتا ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اس میں مرنے والے مردے کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ میت کے ارد گرد لوگوں کو چاہیے نیک دعائیں کیا کریں۔ میت کی مغفرت اور بخشش کے لیے اس وقت فرشتے میت کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اس میت کے لیے عمل اور اعمالوں کے بارے میں ابھی سوال و جواب ہونے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر اور صدقہ خیرات، حج و زکوٰۃ دے کر مرنے والی میت کو نیت ثواب کے لیے بخش سکتے ہیں یا نہیں، ملک کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں سرکار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی پڑھی جانے والی دعاؤں کا ثواب اس میت تک ضرور پہنچتا ہے، وہ میت ایسے خوش ہوتی ہے جیسے تم کسی کے دیے گئے تحفے لینے پر خوش ہوتے ہو۔ ہم مسلمانوں کو کسی میت کو ایصال ثواب کرنا ہو تو نہ ہی اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، نہ ہی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت اور دعائیں پڑھ کر اس مردے کو بخش دیا جائے، اس کا ثواب اس مردے کو ضرور ملتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلمان مومنوں کی روحیں بروز عید، بروز عاشورہ اور بروز 10 محرم الحرام اور رجب کی پہلی جمعۃ المبارک اور شب برات کی رات میں اپنے آبائی گھر واپس آ کر کھڑی ہو کر اپنے ایصال ثواب کی التجا کرتی ہیں، کہتی ہیں، ہمارے لیے صدقہ خیرات کر دو یا قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر مہربانی کر دو، اس میت کے لیے صرف ایک ہی روٹی صدقہ خیرات کر دو، وہ ان کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر میت کے گھر والے کوئی بھی صدقہ خیرات یا قرآن پاک کی تلاوت بخشش کے لیے نہ کریں تو وہ میت مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ کسی بھی نیکی کا ایصال ثواب کرنے کے لیے ہر مومن مسلمان مرد ہو یا عورت، قرآن پاک میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ ایسا کہنے پر مومنین مومنات اول و آخر سب کو برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سید حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قبرستان میں سو گیا، خواب میں دیکھا باری باری مردے کھڑے ہو کر کوئی کپڑے میں لپٹی چیز کو آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ آپ مردوں سے دریافت کرتے ہیں، پوچھا کیا قیامت آ چکی ہے؟ مردوں نے جواب دیا، نہیں، دراصل ایک مسلمان بھائی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ثواب بھیجا ہے، 1 سال سے وہ ثواب ہم ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا ہم نماز نفل اپنے مرحومین کو ثواب کر سکتے ہیں؟ مسلمان خواہ کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ نماز روزہ، صدقہ خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، حج و زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ کا ثواب مرحومین یعنی کہ مرنے والی میت یا مردے کو ایصال ثواب کرے، یہ ثواب مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے اور اسے نفع بخشتا ہے۔ مرنے والے کو ایصال ثواب کرنا قرآن پاک اور حدیث پاک میں ثابت ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ فقہا یا علماء کرام کے طریقوں کے مطابق ایک طریقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو وفات پا چکے ہوں ان کے لیے نیک عمل یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا
ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا یا دعا کرنا جائز ہے، اور قبر میں مردے کے لیے راہ نجات ہے۔ جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہوں ان کے لیے میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں یا رب العزت ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے آئے۔ اس آیات کریمہ کے تحت تفسیر رازی میں ہے، جان لو ان آیات کریمہ نے تمام مسلمانوں کی تمام قسموں کا اضطراب کر لیا، کیونکہ مومنین یا مہاجرین یا انصار یا وہ لوگ ہیں جو ان سے بعد میں فوت ہوئے، یہ بھی بیان فرمایا مہاجرین یا انصار ان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ پہلے لوگ مہاجرین و انصار دعائے خیر اور رحمتوں سے یاد کریں۔ جو لوگ ایسا نہ کریں معاذ اللہ ان کو برائی کے ساتھ یاد کرے۔ بحکم اس آیات کریمہ کے مطابق تمام مسلمانوں کی اقسام سے خارج ہیں۔ قرآن پاک میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے جس طریقے کو بھی اپنائے گا مرنے والے کو ایصال ثواب ملے گا، اور اگر سب طریقے بجا لاتا ہے تو سب سے بہتر ہے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، یہ اخذ کرے جو لوگ پہلے ایمان لائے، یعنی کہ جو لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ تک وفات پا چکے ہیں، تو اس میں تمام مسلمان شامل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایصال ثواب کے لیے مرنے والوں کے لیے مختلف طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان طریقوں میں سے جس طریقے کو اپنائے گا مرنے والے مردے کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بھی شخص ہر طریقہ بجا لائے گا تو سب سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ نے مردے کو ایصال ثواب کے لیے بہت واضح کر دیا ہے، مسلمانوں پر مستحق بلکہ واجب کر دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اپنے فوت ہونے والے آباء و اجداد اور تمام رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ان دعاؤں اور صدقات کا مردے کو اجر ملتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ البخاری شریف میں ایک مسلمان شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے صدقہ خیرات یا دعا کر سکتا ہوں، کیا میری ماں کو ان صدقات اور دعاؤں کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک ملے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو چکا، ان کے لیے کون سی عبادت یا دعا یا صدقہ کروں ان کو ایصال ثواب کے لیے افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ پھر حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، کہا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سنن ابی داؤد میں نقل، نفل نماز بھی ایصال ثواب مرنے والے کو کر سکتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حج پر جانے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو مجھے ضمانت دے گا مسجد اشعار میں 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے؟ اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے مقدس مقامات پر زیادہ عبادت کرنا افضل ہے، اور ان مقدس مقامات پر عبادت کر کے کسی دوسرے زندہ لوگوں کو یا مردوں کو بخش دینا جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب دوسرے کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے شریعت محمدی میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، نہ ہی کسی دن کی قید، نہ ہی کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادات ہیں اس کو پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب اور زندہ لوگوں کو بھی یہ ایصال بخشا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا بلا شبہ مرنے والے یعنی کہ مردوں کو پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، یا رب العزت میں نے جو نیک عمل اور دعا کی ہے اس کا ثواب فلاں فلاں شخص کو پہنچا دے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ثواب پہنچا دے۔
یہ عمل بھی بہترین اور جائز ہے، بلکہ ایصال ثواب کے لیے کہے تمام مومنین مومنات دل میں نیت کرنا سب سے بہتر ہے۔ اگرچہ نماز ظہر، مغرب یا عشاء کی نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکو تو ضرور نفع پہنچاؤ، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز نفل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، ایصال ثواب مردوں کے لیے سب جائز ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھنا سب سے افضل ہے۔ زندہ لوگ اپنے نیک عمل اور دعا سے مرے ہوئے لوگوں کو یعنی کہ مردوں کو ایصال ثواب کا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ان تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جل شانہ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت پاکستان کی تا قیامت خیر فرمائے، آمین۔